بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ آج میں اسلام آباد میں ہوں جی، پروگرام یہاں سے کر رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ اور وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو مبارک فارملی دی جائے کہ آپ نے وزارت سنبھال لی ہے۔ شیخ صاحب، وزارت آپ نے سنبھال لی، یہ وزارتیں تو آپ کے لیے چلے نئی نہیں ہیں، داخلہ مجھے جہاں تک اندازہ آپ کے زمانے میں خواہش بھی تھی کہ آپ کے پاس نہیں مجھ پہ الزام ہے۔ اچھا، آپ الزام ہے، آپ کی خواہش کبھی نہیں تھی؟ اور میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ جہاں لے جاتا ہے۔ یہ میری 15ویں منسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں شاید کوئی اتنا سینئر کارکن نہ ہو جتنا میں ہوں، لیکن اللہ جدھر لے جاتا ہے میں چلا جاتا ہوں۔ شیخ صاحب، اختیار بڑا میٹر کرتا ہے اس وزارت کے اندر۔ اختیار آپ کے پاس الحمدللہ عمران خان مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے تبھی اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، ورنہ میں تو ایک پارٹی کا بندہ ہوں، اور میں پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہوں، اتحادی ہوں۔ سو یہ اس کا بے انتہا اتحاد ہے، بے انتہا اعتماد ہے کہ اس نے انٹیریئر منسٹری، اور ایسے سینسٹیو ٹائم میں جب کہ بڑے میرا مطلب ہے سیاسی معاملات الجھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں مجھے بھیجا ہے۔ ظاہر ہے اس کو اعتماد تھا تو تبھی اس نے بھیجا ہے۔ سیاسی طور پر یقینی بات ہے کہ آپ کو، کیونکہ چیلنجز آپ کے لیے ہوں گے۔ اب آپ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ایک مشیر ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب، ان کے پاس بھی احتساب اور داخلہ ہے، وہ بھی اسٹیٹس ان کا فیڈرل منسٹر ہے۔ دیکھیں میں اختیار آپ کے پاس ہوگا، ان کے پاس ہوگا؟ دیکھیں ایف آئی اے تو آف کورس میرے پاس ہوگا، لیکن میں احتساب میں کوئی زیادہ اتنی نہیں، احتساب تو وہی آپ کا چیپٹر بھی نہیں نا، وہ بٹ کریں احتساب، یہ معاملہ آپ وہ کیسا رہا؟ احتساب وہ کر رہے ہیں، احتساب منی لانڈرنگ وہ کر رہے ہیں، کرتے رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایف آئی اے میرے انڈر ہے، لیکن شہزاد اکبر کو بالکل وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ لگے رہے۔ ٹھیک، اور یہ پولیس، اسلام آباد پولیس وغیرہ سب کچھ، سیکرٹری یہ میرے پاس سب کچھ اللہ کے بعد میرے پاس، اور اختیار بھی ٹھیک۔ ویسے تو آپ کے کولیگ ہی ہیں، اعجاز شاہ صاحب کو، وہ بھی، ان کو کیوں ہٹایا گیا ہوگا یہاں سے؟ مجھے نہیں پتا، میں دروازے میں داخل ہوا، مجھے عمران خان صاحب نے کہا مبارک ہو۔ اچھا، یہ 8-10 وزیر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ میں انفارمیشن، میں نے کہا جی میری اب عمر نہیں ہے، میں کافی انفارمیشن کر لی، 4-5 دفعہ کر لی۔ تو میں دروازے میں داخل ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ شیخ رشید مبارک کو آپ کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا۔ میرے پاس تو صرف یہ خبر تھی، اور وہیں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اسی میٹنگ میں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ریلوے چھوڑ کر آئے، دوسری دفعہ آپ 2 دفعہ وزیر ریلوے رہے، آپ کے بعد میں گئے اعظم سواتی صاحب، انہوں نے پہلے دن ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بند کر دیں، یہ تو چل ہی نہیں سکتا، تسی ایم ایل 1 کر رہے، یہ کر دیا۔ آپ نے ایک زمانے میں کہا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلٹ ٹرین بھی چل جائے، سب کچھ ہو جائے، آپ کے بڑے ایمبیشنز تھے، تو اتنا برا حال ہے کہ وہ پہلے دن ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے؟ ٹھیک ہو جائے گا، میرا خیال ہے ان کو غلط کوٹ کیا گیا۔ سواتی بہت اچھا آدمی ہے، ایم ایل 1 تو ہم کر رہے ہیں، ایکنک سے اپروو ہو گیا، اب ٹینڈر لگانا ہے۔ دیکھیں تو پروسیجر سٹارٹ ہو گیا نا، پروسیجر فنش ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ نہیں لیکن وہ بھی کو گئے، ان کو بریفنگ تو کوئی ملی ہوگی۔ ایک ایک پتھر کا نشان لگایا گیا، ایک ایک برج، سارا 1780 کلومیٹر میں تمام کراسنگ ختم ہوگی، تمام نئے سگنل آئیں گے، تمام نئی گاڑیاں آئیں گی، سارا معاملہ سیٹل ہے، اور سواتی صاحب اس کو کریں گے۔ ریکارڈ پر ہیں، انہوں نے واقعی یہی الفاظ استعمال کیا۔ آپ تو ذرا نرمی کر رہے ہیں، آپ نے کہا انہیں غلط کوٹ کیا، غلط نہیں کوٹ کیا۔ اچھا مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا۔ حیرانگی ہوئی ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بند کر دیں؟ میں یقین ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ ڈس بلیف میں؟ میرا نہیں خیال انہوں نے ایسا کہا، بعض کا غلط کوٹ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ وزیر داخلہ ہیں ماشاءاللہ، جو جسے کہتے ہیں نا، آپ آتے ہیں تو بڑی سٹیٹمنٹ، جو ویسے تو آپ بہت سی دے دیتے ہیں، اس قلمدان کو سنبھالنے کے بعد آپ نے کہا جی نواز شریف کو اللہ ہی لائے، باقی تے کہانی کوئی نہیں۔ اس کو بہت سے آپ کے کولیگ نے، فواد چوہدری صاحب نے کہا جی بڑی باعث شرمندگی ہے یہ بات۔ 2 وزراء، شہزاد اکبر صاحب، شبلی فراز صاحب، ریکارڈ کے اوپر اگر یہ 15 جنوری آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تسی آ کے مطلب لٹیے ڈبوت تھی۔ دیکھیں میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت کے قریب ہو۔ حقیقت کے قریب یہ ہے کہ ایز اے منسٹر انٹیریئر میرے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ آ رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں۔ برٹش ایک، ان سے ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے، ان کے مسئلے مسائل ہیں، اور نواز شریف ساری قوم کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گئے، سب لوگوں کو سمیت عمران خان کے۔ میرا مطلب ہے اس نے کام ڈالا، بھئی وہ بزنس اورینٹڈ، بزنس بیک گراؤنڈ کا پولیٹیشین ہے، اس نے سب لوگوں کو انگشت بدندہ کر دیا وہاں پہنچ کے، اور جب جہاز پہ گیا تو وہ فٹ تھا۔
شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا پریکٹیکل بات کرتے ہیں، چلیں اس کا مطلب جو جیسے بھی نکالے کہ آپ نے پریکٹیکل بات کر دی، باقی جو لوگوں نے کی پھر ٹھیک ہے وہ اپنی بات جانے. وہ آپ نے کہا نواز شریف صاحب نے پنجابی کے اندر دال آتا سارے ہاں جی، ہاں جی، اگے لاتا، اگے نہیں لایا دالات. مطلب دال آتا. آپ کو ایکٹیو سیاست میں ایک فگر بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا ایکٹیو سیاست میں آپ کو؟ جب سے میں نے بچپن اسکول سے پہلی قید میں نے اسکول میں پھر کاٹی. مجھے اس بات کا جواب دیں، جو شخص جیل میں ہو، تحویل میں ہو، اور عدالت کہے جی ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے، میڈیکل ریکارڈ آئے، رپورٹیں آئیں، پنجاب کی پوری کیبنٹ کہے جی واقعی بیمار پی ایم کہے، وہ اکیلے دال لگائے گا؟ دیکھیں وہ مینج کرنا اس نے مشرف کے ساتھ بھی مینج کیا. اچھا. دیکھو نا کنگ عبداللہ مشرف کے ساتھ وہ جو تلواروں کا ڈانس کرنے والا مسئلہ تھا نا، اس مراحل میں شریک نہیں ہو رہا تھا. فوج میں اس وقت بھی دو آراء تھی کہ ان کو نہ جانے دیا جائے، بٹ ہی مینجڈ. دیکھیں نا اس کو لے جانے میں اور اس کو لانے میں اور سارے مسئلے میں، پھر جس دن وہ اٹک ہیڈ کوارٹر اس کی صحت کے بارے میں، کیونکہ ان کی صحت کا اللہ تعالیٰ ہر مسئلے پر رحم کرے. بعض کا آدمی روز کہتا ہے نا میں بیمار ہوں تو وہ واقعی سیریس بیمار ہو جاتا ہے. سو اللہ سے صحت مانگنی چاہیے، بے شک. اور اپنے مخالف کے لیے بھی اللہ سے صحت مانگنی. میاں صاحب یہاں سے گئے مینج کر کے گئے، آپ ایگری کر رہے ہیں، مینجمنٹ ان کی حکومت کے ساتھ تو نہیں تھی؟ جس کے ساتھ بھی تھی نا. مجھے آپ اتنا کوشن دیں کہ میں بفر زون میں رکھنا چاہتے ہیں. ہاں پلیز، میں ایز اے انٹیریئر منسٹر ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تسی بڑی بڑی کھلیاں گلاں کیتی ہیں، کوئی نویں گل تواڈے واسطے شیخ صاحب. ارے چلے میں آپ کو بفر زون میں رکھنے کی اجازت دیتا ہوں جی، آپ بالکل رکھیں، آپ کا استحقاق ہے. سینٹ انتخاب پر آ جائیں. وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم پہلے کرانا چاہتے ہیں، اور پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ نے بڑے الیکشن لڑے ہیں. چلے سینٹ کا انتخاب جس طرح سے بھی ہوتا ہے، یہ استحقاق الیکشن کمیشن کا ہے کہ اس نے شیڈیول کب جاری کرنا ہے، وہ حکومت کا پابند تو نہیں ہے. آئین میں بڑا واضح ہے کہ 224(3) بڑا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 12 فروری ایک مہینے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. 12 فروری سے 12 مارچ کے درمیان الیکشن ہو سکتے ہیں. اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے خود اپوزیشن نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن کراؤ، ہم نے ایک ممبر کو ہماری سیٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میرے نزدیک اس میرے 6-5 دن میں جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی ہے کہ یہ الیکشن کروائے جائیں. اور اگر اتنی جلدی یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کچھ کوشچن ضرور ہوگا ان کے ذہن میں. میں اپوزیشن کو، پی ڈی ایم اے کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں. اچھا. اگر میری غلطی ہو جائے تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میرا تجزیہ ہے کہ دیکھیں فضل الرحمان کا، مولانا صاحب کا تو اس کی کتنی 12-13-14 سیٹیں ہیں، وہ بھی آل دی وے اس کا پورا وہ ذاتی دشمنی پہ آ گیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کوئی پارٹی ابھی ذاتی دشمنی پہ نہیں گئی. ٹھیک ہے. تنقید ہے، ٹھیک ہے، تنقید ہر ایک کا رائٹ ہے. لیکن چلیے میں ذرا اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن ابھی سینٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی یہ انٹرسٹڈ ہے کیونکہ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے، تو یہ ورنہ عمران خان اتنی اکثریت میں چلے جائے گا، وہ ایسے قانون پاس کر دے گا کہ جان نہیں چھوٹے گی ان کی کبھی بھی. دیکھیں یہ جو این آر او کیا ہے، این آر او کو لوگوں کو ہم سمجھایا ہی نہیں انہوں نے. ہم نے این آر او یہ ہے کہ یہ 34 میں سے 24 ترمیمیں چاہتے تھے. دس از این آر او. اور اس 24 ترمیمیں اگر فیٹف میں پھنسے ہوئے تھے سارے. ان کا خیال دیکھیں نا، اگر عمران خان فیٹف جیسا رسک لے سکتا ہے تو وہ تو نہیں کرے گا کچھ. وہ تو پھر آتے سار ہفتے 10 دن میں ایسے قانون لے آئے گا کہ وہ رہے نہ رہے لیکن قانون بن جائیں گے کہ منی لانڈرنگ کے خلاف اور سزا یافتہ لوگوں کے خلاف. اور جو ان کی 24 ترامیم تھی میرا خیال ہے اس میں سے 10 بڑی سینسٹیو تھی. ٹھیک. وہ آج شبلی فراز صاحب بھی ڈیٹیل دے رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے بھی شاید کہا ہے کہ سامنے لائی جائیں. ابھی آپ نے کہا اگر اکثریت عمران خان صاحب کی آ گئی سینٹ کے اندر، جو کہ بعد جو نظر میں لگتا ہے الیکشن ہو گئے تو آ بھی جائے گی، اور اس کا ایک پورا فارمولا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا بہت سے قوانین، تو پھر ترمیم بھی ہو سکتی ہے. 18ویں ترمیم کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. کہا تو آپ نے ٹھیک ہے، یہی ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ کی یہ پوزیشن ہو جو پیپلز پارٹی کی ہے. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، مطلب اس کے اندر کچھ تبدیلی کانٹ چھانٹ ود دی کنسلٹیشن آف کہ صوبائی خود مختاری اس میں متاثر نہ ہو. بٹ یو سیڈ ویل، آئی مسٹ اپریشیٹ یو
کہ اس میں 18ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ کل یہ نہ ہو صبح اسی پہ شور برپا ہوا. پتا تھا سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شو آف ہینڈز والی ہے جو بات ہے بیسیکلی اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں سیکرٹ بیلٹ ہے, اوپن بیلٹ ہے, سادی اگر بات کی جائے. لیکن شیخ صاحب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت آج بھی اٹارنی جنرل کا آ رہا تھا کہ وہ مشاورت کے لیے رائے لینے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے تو آئین دیکھنا ہے اور آئین کے حوالے سے بات کرنی ہے. ابھی تک آئین میں یہ ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیڈیول 2 دیکھ لیں, اس کا کلاز 12 دیکھ لیں, سب کچھ یہی کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہونا ہے. عمران خان کا کیا جائے گا؟ کیسے جائے گا عمران خان کا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. وہ آپ بات ٹھیک ہے, حکومت کو فائدہ ہوتا ہے سیکرٹ بیلٹ کا. دیکھیں نا, پولیٹیکلی ہر آدمی شارٹ لگاتا ہے, شارٹ کھیلتا ہے. ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ایسا اس کو اوپن کر دیا جائے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ تھی یہ نہیں, گڈ انف. کل اگر خرید و فروخت ہوگی اور اندر سے دیکھیں نا, یہاں 64 بندے ہیں, یہاں پہ 64 بندے ہیں حلف پہ, یہاں 16 بندے غائب ہو جاتے, اور سب کو پتا ہے کون کون بکا, سب کو پتا ہے کہ کس کس نے اپنے ووٹ کا بکا کو میں مائلڈ کر دیتا ہوں کہ اپنی آراء اور اپنے یہاں جہاں اس کی کمٹمنٹ تھی اس سے ہٹ کے ووٹ دیا. تمام پارٹیوں کو پتا ہے کسی پارٹی نے اپنے ممبر کے خلاف ایکشن نہیں لیا, کسی پارٹی نے اپنے ممبر, اور میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ ان کو نہیں پتا کہ کس نے ووٹ نہیں دیا. شیخ صاحب وہ لالچ کی وجہ سے کیا ہوگا یا کسی وجہ سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان پارٹیوں کو پتا تھا کس کس نے ووٹ نہیں دیا. ٹھیک, چل آئی ٹیک یور پوائنٹ. اب آپ نے کہا کہ اگر نہیں بھی ہوتا تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے, فائن. اگر نہیں بھی اگر ہوتی, سیکرٹ کل ووٹ 1-2 کم ہو جاتے ہیں, اگر عمران خان کے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو آپ کو یہ آفر دی تھی. ٹھیک ہے, لیکن حکومت ڈائریکٹ نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کو کہ پہلے الیکشن کریں, وہ شیڈیول انہوں نے اناؤنس کرنا, یہ تو بات آپ مانتے ہیں؟ نہیں, میرا مطلب ہے اسی ٹائم میں 12 فروری سے 12 مارچ کے دوران, تو فروری میں ہی عمران خان کہہ رہا نا, اس نے کوئی ڈیٹ تو نہیں دی کہ 3 فروری کو کرنا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ جب ریٹائر کرتے ہیں تو ود ان 30 days ہوتا ہے آفٹر. آئین میں لکھا ہے کہ آپ پہلے بھی 30 دن ریٹائرمنٹ سے پہلے کروا سکتے ہیں. حکومت یہ 13 تاریخ کو 13 مارچ کو وہ نئی اسمبلی یا 12 مارچ کو آ جائے گی, الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں. الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی قدغن نہیں. ٹھیک ہے, اب چلیں, ابھی آپ اپوزیشن کی بات کر رہے تھے شیخ صاحب. سب سے پہلے پی ڈی ایم کہتی ہے ہم نے بات نہیں کرنی حکومت سے, ڈائلاگ کا وقت چلا گیا, سب کچھ ہو گیا. ٹھہر جائیں اس وقت, یہیں ٹھہر جائیں. کس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. نہیں, آپ کو بھی پتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, بالکل پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. ساری قوم کو پتا ہے وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. ساری قوم کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے تمام آرمی چیف کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا, تناؤ اور کھچاؤ پیدا کیا, تمام ججز کے ساتھ تناؤ اور کھچاؤ پیدا کیا, سوائے ایک ضیاء الحق کے. ٹھیک ہے, ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کسی شخص کے ساتھ یہ نہیں چل سکے, کسی جج کے ساتھ نہیں چل سکے, کسی جرنیل کے ساتھ نہیں چل سکے. تو ان کی کیا سوچ ہے؟ یہ مطلق العنان حکمران بننے کے خواب دیکھتے ہیں. یہ اس ملک میں وہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس کے آگے کوئی پر نہ مارے. شیخ صاحب آپ نے بات کر دی, آپ نے کہا یہ بات کہیں اور کرنا چاہتے ہیں, کلی بات ہے, یہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اعتراض بھی ویسے ان کو انہی سے ہے, لیکن بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں. آپ کے مطابق اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, بیمار ہوئے کیا بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اسی کے ہے. شیخ صاحب جو آج ٹینشن ہے یا ہاسٹیلٹی ہے حکومت اور اپوزیشن کے مابین, اس میں حکومت کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ حکومت معاملات ٹھنڈے بھی کر رہے ہیں, حکومت کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا, بات کرنا, تھوڑے پانی ڈالنا. عمران خان ایک ڈیفرنٹ پرائم منسٹر ہے. میں نے کئی پرائم منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے. وہ اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے, اور کافی حد تک ٹھیک ہے, احتساب کے لیے ووٹ دیے. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جیلوں میں ہوں. اس کی سوچ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے دولت لوٹی ہے ان سے باز پرس ہو. اور اس کی سوچ میں یہ بات شامل ہے کہ اس ملک کا پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ پیسوں کی واپسی لاتا ہے. وہ لا سکے یا نہ لا سکے, دیٹس another thing. کوشش ضرور کوشش. اچھا شیخ صاحب, اب یہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے 31 کو اناؤنس کرنا ہے. پھر چلیں, مولانا بھی پچھلے سال آ گئے تھے, پھر چلے گئے, لیکن انہوں نے بھی شو بنا لیا تھا. اسی اسمبلی میں صدارت کا الیکشن لڑا, جس کو بیٹے ممبر ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. لیکن وہ مولانا بھی آ گئے تھے, پی ڈی ایم بھی آ جائے گی اگر آ گئی. شیخ صاحب
کچھ بھی کریں آپ وزیر داخلہ اس کو اس طرح سوچیں, آپ نے بڑا کچھ دیکھا ہے زندگی میں, آگے کوئی انسٹیبلٹی تو پیدا ہوتی ہے نا, کہ ایک شو لگ جائے, تھیٹر لگ جائے, 11 جماعتیں کھڑی ہے, بندہ اکٹھا ہوا ہے. مولانا کے بارے میں آپ فرماتے رہے کہ اگر خطرہ حکومت کو ہے تو ان سے ہے کہ ان کے بڑے ڈائی ہارڈ وہ جو مدرسے والے طالب علم ہیں وہ آ سکتے ہیں, سپورٹرز آ سکتے ہیں. انسٹیبلٹی تو پیدا ہوگی, یہ تو مانتے ہیں نا. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اپوزیشن کی یہ لانگ مارچ ڈیپینڈ کر رہی ہے فضل الرحمان پہ. سب سے بڑا جو ڈائی ہارڈ جو ہے اس میں لیڈر جو ہے وہ فضل الرحمان ہے. باقیوں کی پوزیشن 1.5 مہینے 2 مہینے میں بدل بھی سکتی ہے. خاص طور پر پیپلز پارٹی کے حوالے میں سے دونوں پارٹیوں کی کہہ رہا ہوں. باقی تو دیکھیں نا, باقی تو پارٹیاں ایسی ہیں بیچاری میری جیسی ہے جی, کہ وہ بھی شامل تھے اس دوڑ میں, وہ بھی شامل اور وغیرہ 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 جو میں لکھتا ہوں نا, فلانے نے خطاب فلانے نے کیا, اور بھی لوگ وہ ناراض ہو جائیں گے, تسی کہ میں واپس لے لینا. نہیں کوئی ناراض ہو. اچھا نہیں, لیکن یہ تو آپ اکنالج کرتے ہیں کہ کوئی سچویشن بن سکتی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے اس ملک میں خاص طور پر فضل الرحمان نے ایسی ہنگامہ آرائی کی کوشش کی اور ایسا اس ملک میں امن و امان کو سبوٹاج کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بن سکتی ہے. شیخ صاحب 2 دھرنے میں آپ کو یاد کرتا ہوں. ایک 2014 والا, اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت نے ریکویسٹ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی بات کر لیں یا بات کریں عمران خان صاحب. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. اس وقت ڈی جی اور وہ بڑے خوش ہوئے راحیل شریف کے مذاکرات کرنے. ایگزیکٹلی, عاصم سلیم باجوہ صاحب خوش تو ظاہری بات ہے, ہر کوئی ہوا, میاں صاحب بھی ہوئے, عمران خان صاحب بھی ہوئے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, ان کا باقاعدہ ٹویٹ ہے کہ جی ان کو ریکویسٹ کی گورنمنٹ کی طرف سے. پھر ایک دھرنا ہوا جو مرحوم خادم رضوی صاحب کا تھا, تحریک لبیک والا. اس میں ملٹری کی طرف, فوج کی طرف سے کہا گیا کہ معاملے کو ٹھنڈے طریقے سے سلجھائیں اور انگیج کریں. اب یہ سچویشن اگر ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملٹری کی, فوج کی طرف سے کوئی نہیں کہا جائے گا کہ بھائی انگیج کریں, آپ لوگ سیاستدان ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا تماشا بنوا دیے؟ دیکھیں وہ تو انگیج فوج کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, آپ ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. ہم سے تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں نا, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, آپ مجھے کہیں میں آپ کا انٹرویو ہی نہیں لینا چاہتا, تو میں بات نہیں کرنا چاہتا جی, آپ مجھے یہ کہیں کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, تو پھر میں اپنا مدعا مطمئن نظر بیان کرنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈوں گا. بٹ دے آر کہیں, اور اس میں فضل الرحمان جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں, سب سے آگے ہیں, اور ان کے معاملات جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ اس جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے واپس نہ آئے. باقی سب پارٹیاں اس جگہ پر نہیں لے جانا چاہتی کہ مذاکرات, کیونکہ استعفیٰ دینے, ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پہلے میں پی ٹی آئی والوں سے معافی مانگ لوں. اچھا ٹھیک, سب کے سامنے ٹھیک, میں معذرت کرنا چاہتا ہوں, ایسی خفا. 34 میں سے جب انہوں نے استعفے دینے شروع کیے, مجھے تو خان صاحب نے کہہ دیا شیخ صاحب تیری تو پارٹی وکری ہے, تو میں کہا اگر آپ مجھے کہیں تو میں دے دیتا ہوں, میرا کیا ہے. But you are not obliged کہ آپ دیں. ٹھیک ہے, اس نے کہا بھی ہم آپ پہ 34 میں سے 4 آدمیوں نے 30 رہ گئے. یہ میں ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں. جب یہ ٹائم دیکھیں نا 6 مہینے تو اسی میں لگ جائیں گے نا, اسپیکر بلائے گا, ویریفیکیشن ہو کہ ڈیورس میں دیا نہیں دیا. اس 30 میں سے جس وقت بیان دینا تھا نا 11 بندے تھے صرف, باقی دوڑ گئے. میں مصروف ہو گیا, کو کچھ ہو گیا. اور مصروفیت بھی بڑی کنوینئنس کی ہوتی ہے نا, کیونکہ اس ملک میں ایسی مصروفیت بھی ہوئی ہے کہ آدمی, لوگ میریٹ سے نہیں آئے ووٹ, انہوں نے کہا جی گاڑی پنچر ہو گئی, یہ میریٹ اور سامنے پارلیمنٹ. لیکن تاریخ کی بات ہے, ہمیں جب مری میں نواز شریف صاحب نے سہارن رکھا گیا تو میں نے نواز شریف کو کہا, نواز شریف صاحب معذرت کے ساتھ میں جان دو یار, میں آئی فیل سوری, میں اگر زندہ رہتا. ساتھ ہی چودھری نثار نے بھی کہا, اس نے کہا جی میں بھی پنڈی وال ہوں اور میں اپنی آئی کانٹ اسٹے ہیئر, کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو میں ووٹ ڈالوں گا. میں نے کہا جی میں نے اگر نہ ڈالنا ہو تو آپ کو کہہ دوں میں نے نہیں ڈالنا, زندہ رہا تو میں پہنچوں گا. انہوں نے کہا تسی دونوں جا سکتے ہو. ٹھیک. سو وی ور دی اونلی 2 جسے نواز شریف نے گاڑی ارینج کر کے بھی دی, کیونکہ وہاں تو گاڑیاں شاڑیاں سب رکھ لی گئی تھی, ہمارے پاس تو اس وقت کنوینس منگاتے پنڈی سے اور کچھ ہوتا. سو ہم 2 آدمی تھے, چودھری نثار اور مجھے. اس نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا جی ہم ووٹنگ کے وقت پہنچ جائے گا, ہم بیفور ٹائم پہنچ گئے. سو مسئلہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے یقین ہے کہ سب لوگ استعفیٰ دینے والے نہیں ہوں گے.
نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے ایک ہسٹری بہت سی دیکھی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی والے جو استعفے تھے وہ بھی ساری سٹوری آپ نے بتا دی. ابھی آپ نے بڑے پولائٹ ہو کے بتائی، تو وہ تو بہت بڑا وہ بھی ایک تماشا تھا. ایک بریک شیخ صاحب لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. شیخ صاحب سے بہت کچھ پوچھنے کے بعد آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ارے شیخ صاحب، ہمارے ملک میں وزرائے اعظم تو بتیرے رہے، آپ نے بڑا کام کیا، کیبنٹ میں بھی رہے. آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں، عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوڑ توڑ کی حکومت ہے نا، اتحادی بھی ہیں سب پورے. عمران خان کے اقتدار کی ضمانت کیا ہے 5 سال کی؟ ایک تو میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. عمران، یہ نہیں کہ میں وزیر ہوں، میں نے آپ کو کہا میں 15ویں دفعہ وزیر بنا ہوں. اللہ مجھے نظر بد سے بچائے اور میری مدد اگے فرمائے. نہیں لگی تو انشاءاللہ ہن بھی نہیں لگنی دونوں. اللہ سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میں کسی کے قابل نہیں ہوں، ٹھیک. کسی قابل نہیں ہوں. اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ پین لے رہا ہے. یہ میں اس لیے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا وزیر ہوں. رائٹ؟ وہ پین لے رہا ہے، اور کوئی لوگ یا ادارہ یا دوسرے لوگ اس بات کی سوچ نہیں رکھتے کہ اس کی جگہ وہ لوگ جن کے پاپڑ والے سے اربوں روپے نکلے، جس کے دہی بھلے والوں سے اربے نکلے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اداروں کو یہ نہیں پتا کہ کرپشن کا کیا معیار تھا اور کس کس کے پاس کیا پیسے تھے. اگر میں آج یہاں انٹیریئر منسٹر اللہ نے بنایا ہے اور عمران خان نے بنایا، تو ظاہر ہے عمران خان کو یہ پتا ہوگا کہ میں ریلوے میں نیٹ اینڈ کلین ہوں، یا میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کے مقابلے میں کوئی ڈس آنیسٹ، کوئی کرپٹ، کوئی منی لانڈر، کوئی سزا یافتہ وہ آ جائے. اچھا، آپ اپنے بارے میں تو یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے اس حکومت کا آپ حصہ ہیں، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. آپ کے سارے کولیگز، آپ ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی صاف ستھری حکومت ہے، اس میں کوئی چکر نہیں ہے، کوئی اس قسم کی 2 نمبری نہیں، کوئی دیکھیں، کرپشن میں نہیں. تو عمران خان کو جانتا ہوں، نہ میرا کسی سے تعلق ہے منیب صاحب. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرا تعلق صرف ایک آدمی کو میں پی ٹی آئی سمجھتا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ وہ پرائم منسٹر ہے. میں عمران خان کو ہی پی ٹی آئی سمجھتا ہوں. میں عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کو کسی سے میرا اتنا تعلق نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہ میری کسی سے دوستی ہے، نہ میں کہیں آتا جاتا ہوں. صبح دفتر جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں. عمران خان کو میں پی ٹی آئی سمجھتا ہوں، اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں. شیخ صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے، جب سے پی ڈی ایم کا خاص طور پر، انہوں نے کہا پی ڈی ایم کا جو ان کا جو نیریٹو ہے، ان کا بیانیہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس سے فوج میں اضطراب پایا جاتا ہے، بڑا غصہ پایا جاتا ہے. اب میں ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں، کیا پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے کانڈکٹ سے، کردار سے، طریقہ کار سے مطمئن نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ کے تو بہت رابطے ہیں. میرا خیال ہے جب وہ سب کی طرف دیکھتی ہے، سارے معاملات کو دیکھتی ہے، تو پھر عمران خان سے وہ مطمئن نظر آتی ہے. اچھا. جب ان کی طرف دیکھتی ہے اور پھر عمران خان کی طرف دیکھتی ہے، تو وہ عمران خان کو ایک بہتر، حالانکہ آپ کو پتا ضروری نہیں ہوتا کہ میرے اور آپ کے تعلقات سبھی مسئلوں پہ ٹھیک ہوں، یا اتفاق ہو، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ بہتر ہے. شیخ صاحب، ہمارے ملک کی 70-73 سالہ تاریخ ہے، سیاسی تاریخ بھی ہے، وزراء اعظم آئے گئے، بہت کچھ ہوا. اب وزیر اعظم انٹرویو دیتے ہوئے ظاہری بات ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ جو اب یہ وزیر اعظم نے انٹرویو میں فرمایا ہے کہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ جو ملک کی فوج ہے وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دے اور باہر بھیج دے، اس حکومت کا تختہ الٹ دے. یہ باتیں وہ کہتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی فوج میرے نیچے ہے، میرے اوپر نہیں ہے. اب مجھے پریکٹیکلی ذرا سمجھائیں، کیونکہ یہ بڑی نئی بات ہے، کیونکہ جو پرسیپشن ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہے. عمران خان صاحب کو تابع دار خان اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. ایک طرف اس کو تابع دار کہتے ہیں، دوسری طرف ڈکٹیٹر کہتے ہیں. ایک طرف اس کو تابع دار خان کہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں بہت ضدی آدمی ہے. یہ میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش. ایک طرف اس کو تابع دار خان کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بالکل ہمیں نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے. گزارش یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے، میں نام لے لیتا ہوں حالانکہ مجھے کہا گیا کہ میں نہ ایسی بات کیا کروں، سب کے سامنے شباز سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کہی کہ جو بھی منتخب وزیر اعظم ہوگا فوج اس کے ساتھ ہوگی، اگر آپ آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ایک نہیں 2 دفعہ انہوں نے کہا.
قمر جاوید باجوہ صاحب نے 2 دفعہ یہ بات کہی کہ فوج جو ہے وہ منتخب لوگوں کے ساتھ ہے. یہ ذرا تھوڑا واضح کس نشست کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ایک ہوئی جس کی وجہ گلگت والے گلگت والی جو میرے بعد میں میرے لیے بڑی مسائل کا باعث بن گئی. میں ویسے ہی اس میں انہوں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی کہ فوج جو ہے وہ منتخب لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ فوج کو کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالیں کہ منتخب لوگوں کو اس سے کوئی نقصان پہنچے یا کوئی ہم منتخب لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آج کے دور میں جب یہ پی ڈی ایم کوشش بھی کر رہی ہے، آپ بار بار آپ کہتے ہیں ان کی پوزیشن بدل جائے گی اگلے 1-2 مہینے کے اندر. مولانا کی پوزیشن مختلف ہے لیکن ان کی بدل جائے گی. پیپلز پارٹی بدل سکتی ہے، بدل جائے گی. چلے آپ نے کہا بدل سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا صرف یہی آرگومنٹ ہے کہ کیونکہ ان کی سندھ میں حکومت ہے لہٰذا وہ اتنا سب کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیں گے؟ آصف زرداری تاش جو ہے چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے، ان سے بہتر سیاست کر رہا ہے. انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. پہلے انہوں نے نام لیے مقتدر حلقوں کے لوگوں کے جو کہ کسی صورت بھی پسند نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے نام نہیں لیے لیکن لہجہ وہی رکھا. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، جو بہت بڑا ملک میں 95-96% لوگ ایسے ہیں جو اپنی سارے ملک میں جو اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان پہ جان نثار کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں پی ایم ایل این کے کئی ممبر بھی شامل ہیں. لیکن کیونکہ ایک ایسی فضا بنائی گئی ہے، ایک ایسی فضا بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں کہ ان کی سوچوں کا پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم، ورنہ نواز شریف خود جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. ڈارچسٹر ہوٹل کے ساتھ گاڑیاں شناخت کر رہا تھا جب جنرل جیلانی نے اسے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا وزیر بنایا. میں ہمارے ڈی جی آئی صحیح ہوتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کریں، کیا نام تھا ان کا؟ حمید گل صاحب. حمید گل صاحب. ٹکٹیں جنرل حمید گل صاحب نے بانٹی اور یونیفارم میں بیٹھے ہوئے تھے. جب مجھے ٹکٹ دی، یعنی جب ٹکٹیں بانٹی گئی جنرل حمید گل صاحب نے، نواز شریف اور سارے بیٹھے تھے اور وہ پشاور کے بھی ایک گورنر تھے، وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، تو وہ یونیفارم میں تھے اور ساری ٹکٹیں بانٹنے میں ان کا رول تھا. اچھا، یہ تو ہسٹورک باتیں، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بدل سکتے ہیں ان کے حالات، خاص طور پر ان کی رویہ بدل سکتا ہے پی ایم ایل این کا بھی اور آپ پیپلز لیکن سینٹ میں پتہ لگ جائے گا. اگر یہ اسمبلی کی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، پھر تو کوئی جوڑو کراٹے نہیں ہوتے، کوئی درمیانی سوچ پیدا ہو سکتی. اگر یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے اور یہ قائم ہے اپنے ایشو پہ، اگر سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ 26 فروری کو ہوتا ہے، وہ 3 مارچ کو ہوتا ہے، ظاہر ہے 12 مارچ سے پہلے ہونا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی. شیخ صاحب، ایک وقت تھا پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا تھا، یہاں آئے، وہ آتے آتے ڈی چوک تک آ گئے. آپ اب وزیر داخلہ ہیں، اگر جب یہ سٹیج آتی ہے اور یہ نکل پڑتے ہیں، آ جاتے ہیں، وہ کہ ابھی وقت بہت ہے، لیکن آپ بھی کیا اتنی اجازت سمجھتے ہیں دینی چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ یار چلیں انہوں نے کرنا جو ہے کر لیں؟ خیر ریڈ زون کے اندر قریب تو وہ آ بھی نہیں سکیں گے، شاید ڈی چوک میں بھی نہیں آ سکیں گے، لیکن آپ کتنا کنسیشن دیں گے؟ دیکھیں ابھی تو بہت ارلی ہے، اینڈ دس ول بی آن دی ڈائریکشن آف پرائم منسٹر عمران خان. روکنا ہے یا آنے دینا ہے یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، یہ شیخ رشید کا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا، مجھے جو عمران خان کہے گا میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو مشورہ تو دے سکتے ہیں نا ایز اے سینئر پولیٹیشین. ابھی تک دیکھیں نا، جو 1.5-2 مہینے کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، آخری 10-15 دنوں میں حالات کو دیکھ کر، کیونکہ ایک دم اتنے پہلے فیصلہ کر لینے کا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں. شیخ صاحب، وہ آپ سے کئی دفعہ یہ سوال ہوا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون بار بار یہ کہتی ہے کہ جی وہ بڑے دعوے کر رہے تھے جی نون میں سے شین نکلے گی، میم نکل آئے گی، پتہ لگ جائے گا، کچھ بھی نہیں نکلا. ابھی ٹائم ہی اب آ رہا ہے. اچھا، یہ کچھ عرصہ پہلے بھی آپ یہ وزارت آپ نے نہیں سنبھالی، آپ نے کہا جی یہ جھاڑو پھر جائے گا دسمبر میں، اس طرح جھاڑو پھر جائے گا. کئی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ تسی جھاڑو پھیرن واسطے آئے ہو. دیکھو مجھے تو جو عمران خان کہے گا I'll try my best to implement. میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں یہ اللہ سونے کو پتا ہے کہ میں کتنا کامیاب. کیا آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں شیخ صاحب کہ بحیثیت وفاقی وزیر داخلہ لوگوں پر جعلی مقدمے نہیں ہوں گے، جعلی گرفتاریاں نہیں ہوں گی یا جعلی کیسز نہیں بنیں گے؟ جعلی تو نہیں ہوں گے،
جعلی کا لفظ تو بڑی زیادتی ہے، اصلی ہو سکتے ہیں، جعلی نہیں ہوں گے، اصلی ہو سکتے ہیں. ہاں جعلی نہیں ہوں گے. اچھا چلیں جی، آخری بریک ہے، ہم واپس آتے ہیں شیخ صاحب سے کچھ فائنل راؤنڈ ہو جائے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، حکومت 2.5 سال گزار چکی ہے. آپ کا وہ ایک میں اس بات پر آ جاتا ہوں جو آپ کا کور ہے، جو آپ ہمیشہ کیبنٹ میں بھی شور ڈالتے ہیں، بڑی بڑی بریفنگز آپ رکوا دیتے ہیں، وہ چھاٹ دو یار ایک کی تسی ڈرامہ بڑھایا ہے، یہ اسٹیٹسٹکس آتی ہیں سامنے. مجھے بتائیے 2.5 سال بعد جب آپ ابھی بھی ہلکے میں تو روز جاتے ہیں نا، لوگوں سے ملتے ہیں، کیا لوگ کہتے ہیں آپ کو شیخ صاحب کیا ہے یہ حکومت 250 روپے 230-40 روپے درجن انڈا ہے، انڈے بک رہے ہیں، دیکھیں لوگ کیا خوش ہوتے ہیں؟ میں آگے سے عمران خان کی پوزیشن کو اس لیے نہیں کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں یا وزیر داخلہ بن گیا ہوں، جب سے چینی آٹا بہتر ہوا ہے، بہتر ہوئی ہے، پرسیپشن بہتر ہوئی ہے. بہتر ہوئی. اب بجلی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بجلی کا اگر کوئی ہم حل تلاش کر لیں بہتر ہو جائے گی. لیکن 2.5 سال تو ہو گئے ہیں، 6 مہینے اور لگ جائیں گے شور شرابے میں. اگر 4تھا سال تو الیکشن کمپین کا ہوتا ہے جی. مجھے میرے سامنے لائیں جو بندہ یہ کہے کہ وہ 4تھے سال الیکشن کمپین نہ کرے تو وہ 5ویں سال الیکشن لڑے گا. بڑا مشکل کام ہے ووٹ مانگنا، باتیں کرنی بڑی آسان ہے، پیسے لگا کے کسی جگہ آ جانا بہت آسان کام ہے. کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ووٹ نہ ہو؟ کیونکہ لوگوں نے اگلے الیکشن کے خرچے نکالنے ہیں. کئی ممبر جو ہیں اگلے الیکشنوں کے خرچے اس طرح نکال لیتے ہیں. شیخ صاحب، اب کرپشن کے اوپر لوگ باز پرس کرتے ہیں، ادارے بھی کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا. غلط فیصلوں کے اوپر بھی تو باز پرس ہونی چاہیے نا، یا ہوتی ہے، پرسیپشن بنتا ہے. یہ ایل این جی والا جو سارا معاملہ ہے، دیکھیں ایل یہ این بھی جی کا غلط آپ کا کیس فیصلے. تو بابر نے اچھا لڑا، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ نے اس کیس میں کافی حصہ لیا ہے. لیکن ایل این جی جو اس نے خاقان عباسی کے ساتھ ڈسکشن کی، آئی ایم امپریسڈ، حالانکہ میرے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک، انہیں ریکویسٹ کیجیے گا کہ وہ جیو پر بھی کر لیں ہمارے ساتھ ڈسکشن. کہہ دیں اپنی طرف تھوڑے تو کلی کرنا کہہ دینا، کہہ دیں. ساڈے نال بھی بیٹھ کے کر لیں. ٹھیک اسی بھائی صاحب نے بلا لیں گے، انہوں نے بلا لیں گے. ٹھیک. شیخ صاحب، اگلے جو عرصہ رہ گیا اس حکومت کا، 2.5 سال کا، اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ کیا ہے اس حکومت کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پلس پوائنٹ اس حکومت کے پاس نیٹ اینڈ کلین لیڈرشپ ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مدرسوں کا یہ خدا نہ کرے کہ مدرسے جو ہیں ہمارے دین کے مینار ہیں، ہم مدرسوں کے ایز فار ایز آئی ایم انٹیریئر منسٹر، میں مدرسوں کو کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن فضل الرحمان صاحب بہت ذاتی سیاست میں آ رہے ہیں، وچ از رانگ. شیخ صاحب، اب یہ میں آپ کے سامنے ایک سیناریو رکھتا ہوں. نیب نے نوٹسز وغیرہ ان کو ان کے اثاثوں کے حوالے سے بات تھی. اگر کسی سٹیج پر مولانا صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں کہیں، ایک وقت آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں مولانا کو گرفتار کرنا ہے، آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی سیاسی طور پر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سیاست میں یہ کوئی، میں 7 سال کلاشن کوف میں میری ماں کا جنازہ سلام پھیرا ہے، میں 7 سال قید ہو گیا. یہی قوم تھی نا میرے وہ صوفے کے نیچے نہیں، بیٹھ کے نیچے صوفے کے نیچے سے نکلی. ہاں آپ تھے بھی نہیں شاید. 4 سال میں قید کاٹ کے آیا. کیوں؟ میں غریب باپ کا بیٹا تھا، میں ایک عام انسان کا بیٹا تھا. دیکھیں نا، کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ ایک بندہ ہے ہی نہیں ہے جیل میں اور اس کے صوفے کے نیچے سے 7 دنوں میں مجھے آپ نے 7 سال قید کر دی، جو 3.5-4 سال ایک جج صاحب نے یہ بھی کہہ دیا قابل احترام نے کہ میں لندن جا رہا ہوں، چھٹی گزار کے آؤں گا تو میں ہی اس کی کیس سنوں گا. یہ باتیں اس پاکستان میں ہوتی ہیں. دیکھیں سیاست جو ہے لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فورس استعمال کرنا آئینی اور قانونی طریقے سے، جس سے کہ امن و امان برقرار رہے اور بحال رہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ جو تفصیلات مانگی جاتی ہیں، ان کے بیٹے کا ٹویٹ آیا، ان کی پارٹی کی طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بتاتے ہیں کون سے، ہم نے آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہے، تو وہ بڑا ہاسٹائل بیہیویئر ہے، بڑا سخت موقف ہے ان کا. وقت تو آ سکتا ہے نا، آپ اسلام آباد میں ہیں، یہاں کی پولیس آپ کے انڈر ہے، آپ کو نیب کے ذریعے سپورٹ کریں، ہم نے گرفتار کرنا ہے مولانا کو. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ عمران خان کی ایڈوائس پہ میں کام کروں گا، اس سے زیادہ مجھے کوشن دیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک مشکل بات ہے، کسی کا نام لینا مناسب بات نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آف کورس مجھے ایسے وقت میں لایا گیا جب انٹیریئر منسٹری ایک مشکل منسٹری ہے، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ قانون اور آئین کے دائرے میں ڈیلیور کروں. شیخ صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب خود اتنی بیان بازی کرتے ہیں اس پوری اپوزیشن کے بارے میں، تو وہ کیسے کو انگیج کریں گے اگر وہ آگے انگیج کر سکتا؟ وہ تو عمران خان سے نہیں بات کر رہے.
میں کیسے انگیج کر سکتا نہیں نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ ہم کوشش کریں، آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بات بھی ہونی چاہیے، گفتگو بھی ہونی چاہیے، آپ یہ کی میری طرف سے خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، پر آپ کی طرف لیکن سے کون میرا جائے گا؟ وہ میری طرف دیکھیں، بات تو بالآخر عمران خان سے کرنی ہوگی، وہ جن سے کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا مجھے نہیں پتا، وہ بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا۔ وہ نواز شریف صاحب والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا دوبارہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال، ابھی بڑے دن ہیں، آپ انٹرویو ایک اور ہونا چاہیے 2-1.5 مہینے بعد کا۔ تو دے دو تو میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ شیخ تھینک یو صاحب، ویری مچ۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔